السلام علیکم، میں احمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل CFA سے ٹو کروے۔ تو آج کا ایک بہت ہی پیارا ہمارا موضوع بیان، خوبصورت عنوان، جو معراج محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہوگا، اور جدید سائنس اور فکری تناظر کی صورت میں آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ انداز و احترام اور وہ کلام و بیان جو انشاءاللہ فکری گہرائی کا ربط و ضبط بھی پایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا معراج محمد جدید سائنس کے خلاف ہے یا سائنس ابھی بہت پیچھے ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ہی انسان رات میں زمین سے کائنات کے آخری حد تک چلا بھی گیا اور واپس بھی آ گیا، یعنی اس گھر سے، اللہ کے گھر سے اللہ تک پہنچا، مکان اللہ زمان کے سارے پردوں کو ہٹاتے ہوئے، سفر کرتے کراتے ہوئے اللہ تک پہنچ گیا، تو آپ کہیں کہ یہ سائنس کے خلاف ہے؟ تو کیا آپ کو اس بارے میں کچھ فہم ہے، فراست ہے، عقل و شعور ہے کہ کیا واقعی یہ مسئلہ ہے یا ہم سائنس کو ہی مکمل علم سمجھ بیٹھے ہیں؟ بھائی اس کا ایک سادہ سا فارمولہ ہے، میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو سفر تھا، یہ سفر جسمانی بھی تھا، شعوری بھی تھا، روحانی بھی تھا۔ تو جو سائنس ہے یہ صرف میٹر کی بنیاد پہ تجزیہ کر سکتی ہے، آبزرویشن کر سکتی ہے اور اس پہ ایکسپیریمنٹ تجربہ کر سکتی ہے۔ اسے نہ شعور پہ عبور حاصل ہے، نہ ہی روحانیت پہ عبور حاصل ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اسلام کے سب سے پر اسرار واقعے میری مراد معراج مصطفیٰ، اور اسے جدید سائنس کی روشنی میں غیر جذباتی اور منطقی تحقیقی انداز میں سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ یہ ویڈیو عقیدے کو سائنس پر مسلط کرنے کے لیے بالکل نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ سائنس کہاں تک پہنچی ہے اور کہاں تک سائنس کی سوچ اور اپروچ ہے، اور کہاں تک جا کے سائنس خاموش ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے کہ یہ معراج کیا تھی؟ معراج اللہ اور اللہ کے محبوب کا آپس میں ملن کا نام معراج تھا، یعنی طالب اور مطلوب کا آپس میں ملنا جو وصل تھا اسے معراج کہتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق نبی محمد مصطفیٰ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمان لامکانوں کی طرف لے جایا گیا، اور یہ سفر ایک رات میں ہی ہوا، بلکہ وہ لمحہ اور وہ ٹائم ڈائلیشن وہیں پہ رک گئی، اور واپسی بھی اسی رات میں ہوئی۔ یعنی وہ آپ کو معروف اور مشہور بات یاد ہے کہ وہ کنڈی کھڑکتی رہ گئی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چل کے واپس بھی آ گئے۔ اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ عام انسانی تجربے سے یہ بات باہر ہے، لیکن سائنس کہتی ہے جو چیز ہمیں ناممکن لگتی ہے وہ اکثر صرف نامعلوم ہی نظر آتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ وقت کیسے رک گیا، اور سائنس کے تناظر میں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن نے 1905 میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی۔ اس کے مطابق وقت ایبسلوٹ نہیں ہے، بلکہ سپیڈ اور گریوٹی کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ فرض کریں ایک انسان روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرے تو اس کے لیے چند منٹ زمین پر کئی سال بن جاتے ہیں۔ تو اگر انسان روشنی کی رفتار سے زیادہ سفر کرے تو وہاں جا کے سفر رک جاتا ہے۔ لہذا اس کا کنکلوژن نتیجہ ایک رات میں طویل کائناتی سفر سائنسی اصولوں کے خلاف نہیں، بلکہ اس کے اندر ممکن ہے، چونکہ براق روشنی کی تیز رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار رکھتا ہے، کیونکہ براق برق سے نکلا ہے۔ برق بجلی کی رفتار جو روشنی کی رفتار سے تیز یا برابر ہو سکتی، اور براق کے اندر جو اسٹریٹجی پائی جاتی ہے، حکمت عملی، کہ براق برق کی یعنی کہ ملٹی ورژن ہے، بہت زیادہ اس کے جو ورژن ہے، تو براق روشنی کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز ہے، تو اس لیے وہیں پہ جا کے وقت رک گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب اللہ سے مل کے واپس بھی آ گئے۔ اب اسلامی روایات میں اس سواری کو براق کہا گیا، جس کا نام ہی چمک اور روشنی سے جڑا،
لیکن آج کی سائنس چاہے وہ کوانٹم فزکس ہو, کوانٹم انٹیگلمنٹ ہو, کنیکشن ہو یا ڈسٹینس میننگ لیس, یعنی کائنات میں ایسے بھی پروسیس موجود ہیں جہاں فاصلے اور وقت رک جاتے ہیں یا غیر متعلق ہو جاتے ہیں. اب شعور کے زاویے کے تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ برین ویوز اینیمیشن کے مطابق اکارڈنگ ٹو کانشیسنیس ایک اہم سوال کیا یہ سفر جسمانی تھا؟ جدید نیورو سائنس مانتی ہے کہ شعور صرف دماغ کی پیداوار ہے, بلکہ کانشیس ایک الگ ریالٹی ہو سکتی ہے جسے ہم پوری طرح سمجھ نہیں پائے. اور کانشیس یا شعور یہ سفر کرتا ہے جیسے انسان کی روح کرتی ہے اور وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں ہماری یعنی کہ یہ نگاہ نہیں پہنچتی. معراج میں ہر آسمان شعور کی ایک بلند سطح ہو سکتا ہے جہاں انسانی ادراک عام حدود سے آزاد ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سائنس جہاں رک جاتی ہے. اسلامی روایات کے مطابق سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں جبریل بھی آگے نہیں جا سکتے. آج کی کاسمولوجی بھی کہتی ہے کہ آبزرویبل یونیورس کی بھی ایک حد ہے جس کے آگے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. اور سائنس کی ایک جدید تحقیق کے مطابق ہماری گلیکسی باقی گلیکسی سے 18 سال پیچھے ہیں. تو یہ وقت کی جو ڈائلیشن تھی یعنی کہ وقت کا رک جانا یہاں سے ہو جاتا ہے. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سائنس کہتی ہے کہ ہم نہیں جانتے. لیکن معراج مصطفیٰ کے حوالے سے جو ہمیں گفٹ ملا اللہ پاک کی طرف سے, اللہ کے محبوب لائے, تو وہ نماز کا تھا. اس پورے سفر کا جو سب سے عملی نتیجہ تھا وہ نماز تھا. اب جدید ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ میڈیٹیشن جو سٹریس کم کرتی ہے, فوکس زیادہ کرتی ہے, ایگو ڈیزالو کرتی ہے. اسلام کہتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے, یعنی انسانی یعنی کہ جسم کے بھی, شعور کی بھی, روح کی بھی معراج ہے. روزانہ انسان کا شعور بلند ہونے کا جو راستہ اختیار کرتا ہے, جو چاہتا ہے, تو نماز کے ذریعے اس کو پا سکتا ہے. معراج ہمیں یہ ثابت نہیں کرتی کہ سائنس غلط ہے, لیکن ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ سائنس ابھی نامکمل ہے. جو چیز آج ناممکن لگتی ہے کل وہی ہو بھی سکتا ہے, ٹیکسٹ بک کا فیکٹ بھی بن سکتا ہے. تو سوال یہ نہیں ہے کہ معراج ممکن تھی یا نہیں, سوال یہ ہے کہ کیا ہم کائنات کو سمجھنے کے لیے کافی بڑے ذہن کے مالک ہیں, بن سکتے ہیں یا نہیں. تو معراج مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے محبوب کا جو ملن تھا یہ ہمارے لیے بہت بڑے سوال کریٹ کر کے جاتا ہے, جو بطور انسان, جو بطور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نائب خلیفۃ اللہ کے ہماری جو وسعتیں ہیں ان کا تعین کرتا ہے کہ انسان کس قدر کتنا لیول رکھتا ہے, کتنا وسیع نظر, وسیع القلب, وسیع صرف, وسیع شعور ہے, وسیع روح ہے. تو بہت سارے سوال کریٹ ہوتے ہیں. تو ہمیں اس پہ غور و فکر, تدبر, تفکر کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ رازوں سے پردہ اٹھائے گا, اپنی صورت بھی دکھائے گا اور اللہ اور اللہ کے محبوب تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اور اب دیں اجازت. اللہ حافظ.